مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بہار شریعت میں فرماتے ہیں جہنم کی بہت ساری وادیاں ہیں، ان میں سے انتہائی سخت ترین جس کی سب سے زیادہ گہرائی ہے اور جس میں سب سے زیادہ بھڑکیلی آگ ہے، فرماتے وہ غیہ ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے ہب ہب۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ پاک اس ہب ہب کو کھول دیتا ہے، ہب ہب کی وجہ سے پوری جہنم بھڑک اٹھتی ہے، پوری جہنم بھڑک اٹھتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس میں 5 طرح کے لوگ جائیں گے، فرماتے پہلا زانی، زنا کرنے والا، پھر فرماتے ہیں دوسرا سود خور، اور پھر فرماتے ہیں تیسرا شرابی، فرماتے ہیں چوتھا والدین کا نافرمان، فرماتے ہیں 5واں نمازوں کو قضا کرنے والا۔ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وادی غیہ میں جائیں گے، ہب ہب کے کنویں میں جائیں گے یہ لوگ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا وہ ہزاروں سال تک دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہلکی ہے، اس کے مقابلے میں نماز قضا کرنے کی بیماری یہ انتہائی سخت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 5 اکرامات سے نوازے گا۔ پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تنگی کو دور کر دے گا دنیا میں، اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کو دور کر دے گا، عذاب قبر سے اس کو نجات بخشے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں تیسری اس کی فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور جو نمازی ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بے حساب و کتاب بخشا جائے گا، وہ جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ نمازوں کی پابندی نہ کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں 5 سزائیں دے گا۔ اس کی پہلی جو سزا ہوگی اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی بے نمازی کی، دوسرا اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جائے گی، اور تیسرا اس کو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملے گا بے نمازی کو۔ اس کا چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی کوئی بھی دعا آسمان سے زیادہ بلند نہیں ہوگی، اور 5ویں سزا اس کی یہ ہوگی کہ نیکوکاروں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ مرتے وقت بے نمازی کو 3 سزائیں ملیں گی۔ پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا، ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ اس کی دوسری سزا یہ ہوگی کہ وہ بھوکا مرے گا، اور اس کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ وہ پیاسا مرے گا، اگر 7 سمندر کا پانی اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ قبر میں اس کو 3 طرح کی سزائیں دی جائیں گی کہ پہلی اس کی سزا یہ ہوگی کہ قبر اس کو اس طرح بچھے گی، اس طرح اس سے لپٹے گی، اور اس طرح اس کو نچوڑ کے رکھ دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، پھوٹ جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں اس کی دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی، اور پھر فرماتے ہیں تیسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ چھوڑ دیا جائے گا جس کی آنکھیں آنکھوں کی شعلے کی طرح ہوں گی، اور اس کے ناخن جو ہوں گے وہ لوہے کے تانبے کے ہوں گے، اور ایک دن کی مسافت کے اس کے ناخن ہوں گے۔ جس نے فجر کی نماز قضا کری ہوگی فجر سے لے کر ظہر تک اس کو ڈستا رہے گا، جس نے ظہر کی نماز قضا کی ہوگی اس کو ظہر سے لے کر عصر تک ڈستا رہے گا، جس نے عصر کی نماز قضا کی ہوگی اس کو عصر سے لے کر مغرب تک ڈستا رہے گا، جس نے مغرب کی نماز قضا کی ہوگی اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک ڈستا رہے گا، جس نے عشاء کی نماز قضا کی ہوگی اس کو عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہے گا۔ جب وہ اپنے ایک ٹنگ مارے گا تو کئی زمین نیچے دھس جائے گا۔ جو بے نمازی ہوگا، نمازوں کا پابند نہیں ہوگا، اس کو قیامت کے دن 3 طرح کی سزائیں ملیں گی۔ اس کی پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ اس کا حساب و کتاب انتہائی سختی سے لیا جائے گا، اور اس کی دوسری سزا یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور تیسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس کی آخری سزا بیان فرماتے ہیں اس کی ایک سزا یہ ہوگی بے نمازی کی دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی،